آئے شاد گئے وعدہ فتح لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر۔ پیشوائے اہل سنت ام محترم حضرت پیر محمد افضل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہم تو انہیں ایک ہی حوالے سے جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی حضور کی عزت کا مسئلہ آیا، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، تو جن کا قدم امیر المجاہدین کے قدم کے برابر چلا اس کو پیشوائے اہل سنت کی محمد سبحان اللہ۔ اور ایسے نابغہ روزگار جنہوں نے ہمیشہ حضور کی عزت اور دین اسلام کے پہرے کے لیے ہمیشہ قدم اٹھایا، بلکہ پہلا قدم اٹھایا، اور ہر موقع پر ثابت قدم رہے، وہ جیل کی سلاخیں ہوں، وہ دہشت گردی کی عدالتیں ہوں، اور وہ فیض آباد کا مقام ہو یا وہ ڈی چوک کا مقام ہو یا جب بھی کوئی مقام ہو، ان کا ہمیشہ ایک ہی نعرہ مستانہ رہا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا میں سزا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جس جہاں پیشانی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اہل سنت کی خدمت کی اور اپنے نظریات اور اپنی سوچ کے ساتھ ہمیشہ میدان عمل میں رہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرمائے اور پیر صاحب کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور اس سلسلہ کو تا قیامت آباد و شاد رکھے، اور آپ کے جتنے بھی لواحقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور آپ کے ہمیشہ فیضان کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرمائے۔ نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ ختم ہوئی تو خالد بن ولید جب ان سے ملنے کے لیے آئے بڑی کامیابی کے ساتھ مسیلمہ کذاب کو جانو رسید کر کے، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا آج یاد آتا ہے، انہوں نے کہا ماؤں کے لیے بڑا مشکل ہے خالد بن ولید جیسا بیٹا پیدا کرنا۔ آج میں کہتا ہوں کہ ماؤں کے لیے بڑا مشکل ہے اس دھرتی پر پھر کوئی پیر افضل قادری پیدا کرنا۔ میں نے اس کو جرت کا استعارہ پایا، آخری جو میری ان سے بات ہوئی ہے 5 روز پہلے، رات کو مجھے عثمان عزیزن کا فون آیا، ان کے سیکرٹری صاحب کا فون آیا کہ پیر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کے پاس فارغ ہو تو بتائیے گا۔ میں نے عشاء سے کافی دیر بعد فون کیا، میں نے کہا میں فارغ ہوں بات کریں۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں اور آپ نے جو اذان دی تھی اس میں نماز کا وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں وہاں سپریم کورٹ، تو آپ سے مجھے مشورہ کرنا ہے کہ میں کیا کہوں آج آپ کو۔ تفصیل ہے، قانونی باتیں وہ میں یہاں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا جب آپ پہنچے نا وہاں تو چیف جسٹس نے چند دن پہلے کہا ہے اپنے کسی اور کیس میں خوف زدہ ہوتے ہوئے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کے آپ امام تھے، آپ نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، تو میں نے کہا جا کے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ عرض کیجیے کہ جناب مسئلہ تو حل ہو گیا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صرف ہو سکتا ہے جس نے بیت المقدس میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو جس آدمی نے ملعون نے یہاں پہ دعویٰ کیا تھا وہ ثابت کر دے کہ اس نے نماز وہاں پر پڑھی بیت المقدس میں۔ تو پیر صاحب کے ساتھ جو سب سے بڑا جلوس میں نے نکالا تھا 1999 میں، آپ کو یاد ہوگا، ایک پادری نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے، یہ تو مولویوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا دکھائیں گے۔ اللہ کے فضل سے کراچی سے پشاور تک لاکھوں لوگ لاہور کی سڑکوں پہ آئے، اور میں نے اور پیر افضل قادری اور دیگر علماء اور مشائخ میرے ساتھ تھے، ہم نے وہ جلوس لیڈ کیا۔ پہلا حصہ اسمبلی کے سامنے لاکھوں لوگ تھے اور دوسرا حصہ بھی داتا صاحب سے نکلا۔ تو پیر افضل قادری جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ آیا ہے میری نگاہیں اسی طرف اٹھتی تھی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میرا بازو کٹ گیا۔ پیر صاحب کا جانا اس وقت اتنا بڑا سانیہ ہے، آپ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے وہ جرت کا حوالیہ تھا۔ ایسا دوسرا آدمی عبدالستار خان نیازی کے بعد میں نے اپنی صفوں میں دوسرا آدمی جو تھا وہ پیر افضل قادری کے تھا۔ اپنی جرت دکھاتے ہیں، اتنا جلی، اتنا بہادر،
خوف تو ان کی جو تھی نا یہ چمڑا، اس کے اندر خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو اس لیے پیر صاحب کھڑے ہوئے تھے ایک دن، تو میں نے کہا پیر افضل قادری یہیں میں تقریر کرنے آیا تھا. میں نے کہا میں نے اور آپ نے نوجوانی، جوانی، لڑکپن سارا اکٹھے گزارا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی. یہ میں نے 1970 میں پڑھا تھا شعر، اب تو ہر کوئی پڑھتا ہے. ہم نے اس وقت پڑھا تھا جب ہم ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے تھے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصول ایک فقط نام محمد کی. میرا ایمان ہے پیر افضل قادری بنا نہیں، ہمارے بھی باتیں ہوتے ہیں. جو لوگ رسول اللہ سب پشتگانے خجر تسلیم راہ ہر زمان غیب جانے دی غرض، جو رسول اللہ کی محبت میں جان دیتے ہیں، حضور کے عشق میں، ان کو تو ہر لمحے نئی زندگی عطا ہوتی ہے، ہر لمحے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے. پیر افضل قادری صاحب روحانی طور پہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ آج وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے لگائیں گے. صدیق اکبر عمر فاروق آگے بڑھ کے اور علی المرتضیٰ ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعا ہے کہ عثمان جو ہے یہ انتہائی نیک نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں صرف میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں جلسوں میں نہیں جاتا، اجتماعات میں بند کیا ہے. میں نے جو پیر صاحب کے بارے میں تقریر کی صبح میں نے ٹیلی ویژن اپنے پروگرام میں 7 سے 8 بجے کہہ دی، اور انشاءاللہ اگلے روز بھی انشاءاللہ ان کے بارے میں بات ہوگی. لیکن میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت اور عاشق رسول کہتے ہو، اللہ کے واسطے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. یہ پرچون کی دکانیں کھول کے آپ نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. 1970 میں ہم کہاں کھڑے تھے اور آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے. اس بات کو سوچیں، اپنی اناؤں کو دفن کریں. آج پیر افضل قادری کے اس جنازے میں کھڑے ہو کے خدا کے لیے توبہ کرو کہ آئندہ ہم اپنی صفوں میں اختلاف نہیں پیدا کریں گے.